میرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وینس ٹی وی کی جانب سے ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی۔ ناظرین محترم، ہمارا کوالیفائر راؤنڈ کا اختتام ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اب ہمارا جو مقابلہ ہے وہ اپنے کوارٹر فائنل کے مرحلے میں داخل ہے، اور یقیناً اب یہ مقابلہ اپنے عروج کی جانب رواں دواں ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے ججز موجود ہیں، نہال احمد صدیقی صاحب اور سید نظام الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے مقابلے حسن تقریر میں جو موضوع ہے وہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ اس موضوع کو بتانے سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ خود گیس کر سکیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن ہے، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا جو آج مقابلہ حسن تقریر میں موضوع ہے وہ ہے ہمارا کردار اور اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میزان پر جو سب سے بھاری چیز ہوگی، یعنی کہ جو سب سے وزنی چیز ہوگی، وہ انسان کا کردار اور اس کا اخلاق ہوگا۔ ناظرین محترم، ایک شعر اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور یقیناً آپ اس کو سنیں گے تو میری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا کہ میں عطر سے مہکوں یہ آرزو نہیں ہے، میں عطر سے مہکوں یہ آرزو نہیں ہے، یا رب دعا ہے میرے کردار سے خوشبو آئے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ آج ہمارے مقابلے کے جو شریک یہاں پر ہیں، جو شرکا موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں۔ ہمارے مقابلے کی جو پہلی شریک ہیں، آپ کا نام ادیبہ شکیل، آپ کا تعلق SOS اسکول سے ہے۔ ہمارے مقابلے کی جو دوسری شریک ہیں، ان کا نام عائشہ صدیقی ہے، اور آپ کا تعلق دی ایجوکیٹر سے ہے۔ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے جو آج کے آخری شریک ہیں، ان کا نام حمزہ صدیقی ہے، اور آپ کا تعلق محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو مقابلہ حسن تقریر کی شرائط سے ایک مرتبہ پھر آگاہ کرتے چلیں۔ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تقریر کا جو دورانیہ ہے وہ 2.5 منٹ ہے، اور 2 منٹ پر ہمارے ججز آپ کو سبحان اللہ کی صورت میں ایک کال دیں گے تاکہ آپ الرٹ ہو سکیں کہ اب آپ کے پاس صرف اور صرف 30 سیکنڈ موجود ہیں، یعنی کہ آدھا منٹ موجود ہے، جس میں آپ نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے اور اپنی تقریر کا اختتام کرنا ہے۔ ہماری جو دوسری شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہماری جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ سر، آپ کی اجازت ہے مقابلے کا آغاز کریں؟ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ ناظرین محترم، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے مقابلہ حسن تقریر کی پہلی شریک ادیبہ شکیل۔ صدر ذی وقار، انسان قدرت کی بہترین تخلیق ہے۔ یہ وہ تخلیق ہے جسے علم و حکمت کی معراج بخشی گئی، جسے خدا تعالیٰ کے نائب ہونے کا اعزاز عطا کیا گیا۔ ہاں، وہی انسان جو زمین پر چلتا اور آسمانوں کی خبر رکھتا ہے۔ جناب والا، جب انسان کردار و اخلاق کے موتی اپنے اندر شامل کرتا ہے تو آدمیت کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ فقط لفظوں کے بت نہیں تراشتا بلکہ عمل پہم کا گلزار کھلاتا ہے۔ پھر اس کے وجود میں سے مرد مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جناب والا، انسان خاکی ہے مگر اس کے علم کی پرواز نوریوں سے آگے ہے۔ اس کا وجود نیکی اور بدی سے عبارت ہے مگر یہ برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کرتا ہے اور نیکیوں کے گلزار کھلاتا ہے۔
اور وہ کمزوروں کے کام آتا ہے, گرتوں کو اٹھاتا ہے, روتوں کو ہنساتا ہے, ظلمتوں میں نور توحید کے چراغ جلاتا ہے. اب وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے جیتا ہے. اس انسانیت کی معراج کو دیکھ کر شاعر مشرق نے فرمایا, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جناب والا, فرشتہ تو حکم الہی کا پابند ہو کر خاموش کھڑا ہے, مگر کاروان انسانیت کا سفر جاری ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس ویران دنیا کو اپنے کردار و اخلاق سے جنت کا نمونہ بنایا, ویرانوں کو گلستان میں تبدیل کیا. بنی نوح انسان نے ترقی منازل طے کرنے کے لیے ایجادات کے ڈھیر لگا دیے, زمین کے بنجر سینے سے فصلوں کا سونا نکالا, علم و حکمت سے قرآن کا نور پھیلایا, اسوہ ہستہ کو اپنا کر عدل و انصاف کا بول بالا کیا. ناظرین محترم, یہ ہمارے مقابلے کی پہلی شریک ادیبہ شکیل تھیں, اور مقابلے کی جو اب ہماری دوسری شریک ہیں ان کی جانب بڑھنے کا وقت ہے, اور میں گزارش کروں گا عائشہ صدیقی سے کہ آپ آئیں اور مقابلے کو آگے بڑھائیں. اللہ کے نام سے کرتی ہوں میں آغاز بیاں, ہے جو رحم کرنے والا ہمیشہ مہرباں, اور ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو اس حبیب کبریا محمد مصطفیٰ پر کہ جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور. منہ سے بولے شجر, دے گواہی حجر, وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سیرت کے معنی ہیں آداب کے, اور چال چلن کہتے ہیں کردار کو. سیرت و کردار کی تعمیر اعلی اخلاق کے بغیر ناممکن ہے. اخلاق ایک عالمی ضابطہ حیات ہے, لیکن فطرت انسانی محض اپنی ذاتی تمناؤں کے حصول کے خاطر اس سے بغاوت پر آمادہ رہتی ہے. بس اسی بغاوت کے نتیجے میں آج دنیا کا ذرہ ذرہ چپا چپا جنگ, بدامنی, افلاس, تندرستی, اضطرار و انتشار کی زد میں ہے. شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے, بہیمی ہمدردی کا نام و نشان مٹ چکا ہے, عظمت انسانی کا تمام اثاثہ لٹ چکا ہے. حد تو یہ ہے کہ آج دریاؤں کے مگرمچھ اور سمندروں کی مچھلیاں بھی پانی میں فراؤ شادہ تیر رہی ہیں, مگر آج کا انسان, مجبور و مقہور انسان, اپنی زندگی کے تلخیام گزار رہا ہے. چرس کے دم لگ رہے ہیں, بھنگ گھٹ رہی ہے, دور چل رہا ہے, زندگی کا اپنے ہاتھوں خون ہو رہا ہے. ہوٹل, قہوہ خانے, ناچ گھر, سینما, کلب ہم سے آباد ہیں. طبلے, باجے, سارنگی, ہارمونیم, پیانو, رقص, افیم, تاش, فلاش, الف لیلا کے قصے, تلسب و شربا کے افسانے, بیکار کی باتیں, دولت کی بھوک, شہرت کی پیاس, یہ ہے ہمارے روزمرہ کے مشاغل. نہ صحابہ کا تذکرہ, نہ اولیاء اکرام کے اذکار, نہ شہادت کا ماجرا, نہ خدا کی عبادت, نہ رسول اللہ کا نام. بہت رنگ بدلے سپہرے بری نے, بہت رنگ بدلے سپہرے بری نے, خدایا یہ دنیا جہاتی وہی ہے. شکریہ. جی ناظرین محترم, یہ ہمارے مقابلے کی دوسری شریک تھیں عائشہ صدیقی, اور اب وقت ہے مقابلے کے آخری شریک کی جانب بڑھنے کا, حمزہ صدیقی. صدر علی وقار, السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو دور حاضر میں نہایت ضروری اور قابل احترام ہے. وہ موضوع حسن اخلاق اور خوبصورت برتاؤ ہے. صدر علی وقار, اخلاقیات اللہ کی مقرر کردہ وہ حدود ہیں جن کی خلاف ورزی کرنا اللہ کی نافرمانی اور ان کو اپنانا اللہ کی خوشنودی ہے. اخلاق کا اچھا ہونا اللہ سے محبت کی دلیل ہے. صدر علی وقار, اخلاق ہی وہ عمل ہے جس نے نوح کو آدم ثانی بنایا. اخلاق ہی وہ عمل ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اخلاق ہی وہ عمل ہے جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. اخلاق ہی وہ عمل ہے جس نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. اور اخلاق ہی وہ عمل ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا. اخلاق رسالت کی پہچان ہے, اخلاق صحابیت کی پہچان ہے, اخلاق تابعیت کی پہچان ہے, اخلاق ولایت کی پہچان ہے, اور اخلاق محبت کی پہچان ہے. اخلاق کے بغیر نبوت نہیں,
نہیں, اخلاق کے بغیر صحابیت نہیں, اخلاق کے بغیر تابعیت نہیں, اخلاق کے بغیر ولایت نہیں, اور اخلاق کے بغیر محبت نہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اخلاق کے بغیر دین نہیں, ایمان نہیں, اسلام نہیں, مسلمان نہیں. جی ہاں صدر علی وقار, اخلاق ہی ایک ایسا ترازو ہے جس میں نیکی و بدی, حق و باطل, عزت و ذلت اور شرافت و ضلالت کا وزن کیا جا سکتا ہے. کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. صدر علی وقار, کائنات کے ذرے ذرے میں یہ بات عام ہے کہ حسن اخلاق کا جو گلدستہ, حسن سلوک کے پیکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا, اس کی خوشبو سے دنیا نے اخلاق سیکھے اور سکھائے. اور صدر علی وقار, ہمیں بھی یہ اخلاق دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق صرف لفظ نہیں کہ تقریروں میں بولا جائے, تحریروں میں لکھا جائے اور تصویروں میں دیکھا جائے, بلکہ کسی غلطی کر دینے والے کو معاف کرنا بھی اخلاق ہے, ظلم کا بدلہ عدل سے دینا بھی اخلاق ہے, کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی اخلاق ہے, کسی غریب کی مدد کر دینا بھی اخلاق ہے, کسی سے انکساری سے پیش آنا بھی اخلاق ہے, اور کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا بھی اخلاق ہے. مگر صدر علی وقار, افسوس ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال, اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال, ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. شکریہ. جی ناظرین محترم, اسی کے ساتھ ہمارے مقابلے حسن تقریر کا جو آج کا جو یہ کوارٹر فائنل ہے اس کا اختتام ہوتا ہے, اور ہم نے بریک کی جانب جانا ہے. بریک کی جانب جانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلوں. حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ان لوگوں کا رتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر, اور اس کے بعد ہم آپ کو اپنے ججز کے فیصلوں سے جو ان بچوں کے حق میں ہمارے ججز نے فیصلہ کرنا ہے اس سے آگاہ کریں گے. جی ناظرین محترم, ویلکم بیک. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور یقیناً آپ کو انتظار ہے کہ ہمارے ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے. اور آج کا جو فیصلہ ہے کوارٹر فائنل کا, مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا مشکل ہونا چاہیے, اور مشکل نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے کمنٹس لیں گے سید نظام الدین صاحب کے کہ وہ ان بچوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں. جی سر. اچھا, ہمیشہ کی طرح میں تو یہی کہوں گا بیوی کہ تینوں بچوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے. غلطیاں تقریروں میں ہو جاتی ہیں, اس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہیں, بولنے میں ہوتی ہیں, یاد کرنے میں کچھ تلفظ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ ہوا کرتی ہیں. وہی غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں. تو اب ون بائی ون میں آپ کو غلطیاں آپ کی بتا دوں تاکہ اسی سے آپ آگے اپنی تیاری کریں تو ذرا دور ہو جائے. رزلٹ میں نہیں بتا سکتا, رزلٹ آپ کو بتایا جائے گا. فی الحال سب سے پہلے بیٹا ادیبہ شکیل, آپ نے عمل پیہم, آپ نے یہ کہا تقریر میں, کیا بولا تھا؟ بولیں دوبارہ. پیہم, یہی بولا تھا. عمل پیہم تو نہیں لفظ ہوتا, عمل پیہم ہوتا ہے شاید, پیہم. چلیں اگر میں اس غلطی کو منہا بھی کر دوں, میں کنفیوز ہو رہا ہوں تھوڑا سا. تو دوسری یہ غلطی ہے آپ کی, آپ نے جو یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن, اس شعر میں بھی تھوڑی سی غلطی ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اچھا, اسی طرح آپ نے لفظ استعمال وہی کیا اخلاق. اخلاق دو تین جگہوں پہ بولا, تینوں جگہوں پہ اخلاق ہی بولا. لفظ صحیح معنوں میں ہے اخلاق. ٹھیک ہے, یہ تو تھی آپ کی. اور اسی طرح خدا کے عاشق, کیا ہے جملہ وہ؟ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنو میں پھرتے ہیں مارو. کیا, کہاں پہ پھرتے ہیں؟ بنو. بنو, بنو لفظ نہیں ہے, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بنوں, بن کہتے ہیں جنگل کو, جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. ٹھیک ہے. اسی طرح عائشہ بیٹا آپ نے بولا
باہمی کیا لفظ ہے بولا آپ نے جملے میں, کیا بولا تھا ہیں؟ جو آپ نے جملہ استعمال کیا تھا وہ بولیں دوبارہ بولیں شاباش جلدی سے. نہیں یاد نہیں آ رہا. اچھا تو باہمی لفظ ہے وہ, باہمی, ٹھیک ہے. اور بھنگ گھٹ رہی ہے, بھنگ گھٹ رہی, گھٹتی نہیں ہے, گھوٹی جاتی ہے, گھٹ رہی ہے. گھوٹنا کہتے ہیں نا اس کو, جو جیسے حلیم گھوٹا ہے, بھنگ بھی اسی طرح بنائی جاتی ہے, تو وہ اس کے پیسنے کو گھوٹنا کہتے ہیں شاید. گھٹ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا حمزہ صدیقی کی میں تعریف کروں گا ذرا. اس وقت مجھے ان کی کوئی غلطیاں مجھے نظر نہیں آئیں زیادہ. آپ نے لفظ اخلاق کو بھی اخلاق کہا, اخلاق کہا مطلب صحیح لفظ استعمال کیا, اخلاق نہیں کہا. اور تلفظ کی غلطیاں کم ملی, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ حمزہ صدیقی کی سپیچ اس وقت مجھے لگتی ہے کہ بیٹر ہے. رزلٹ کیا ہے وہ نہال صاحب بتائیں گے آپ. جی ناظرین محترم, اب رزلٹ کی جانب ہم نے بڑھنا ہے اور رزلٹ ہمارے نہال احمد صدیقی صاحب آپ کو بتائیں گے. جی سر. ادیبہ شکیل, عائشہ صدیقی اور حمزہ صدیقی, آپ تینوں نے تقریر تو اچھی کی. ادیبہ شاید آپ تقریر بھول گئی تھیں, بہت مشکل سے آپ نے 2 منٹ بھی نہیں کر سکی. آپ 2 منٹ پورے 2 منٹ نہیں ہوئے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو کنسیڈر بھی بہت مشکل سے کیا گیا ہے. جبکہ عائشہ اور حمزہ نے بہت اچھی تقریریں کی اور سر نے ہمیں غلطیاں بھی بتائیں, لیکن اس مقابلے میں عائشہ اور ادیبہ وہ ایلیمنیٹ ہو گئی ہیں, اور جبکہ اس مقابلے کی ونر حمزہ صدیقی قرار پائے ہیں. حمزہ آپ کو بہت مبارک ہو, سیمی فائنل میں آپ پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ سیمی فائنل میں بھی آپ کی اسپیچ سننے والی ہوگی. جی ناظرین محترم, تو آپ نے ہمارا جو رزلٹ ہے اس کو آپ نے سنا, ہمارے نہال احمد صدیقی صاحب نے رزلٹ بتایا آپ کو, اور حمزہ صدیقی یہاں سے کوالیفائی کر گئے ہیں سیمی فائنل کے لیے. اور ہمارے ساتھ یہ جو 2 شرکا موجود تھیں یہ آج ایلیمنیٹ ہو چکی ہیں, لیکن ان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پورے کراچی سے پہلے آڈیشن راؤنڈ کلیئر کیا, اس کے بعد کوالیفائر راؤنڈ کلیئر کیا, اور آج کوارٹر فائنل میں انہوں نے مقابلہ کیا. اور ہار جیت مقابلے کا حصہ ہے, ہار جیت نہیں ہوگی تو پھر وہ مقابلہ ہی کیا کہلائے گا. لیکن وینس ٹی وی کی جانب سے ہمارے ڈائریکٹر ہنا وحید صاحبہ, پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب, چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم صاحب, اور ہمارے وینس ٹی وی کے چیئرمین CEO, ان کی پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارکہ میں اتنا خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین محترم, آج ہم اپنے اس مقابلہ حسن تقریر کا اختتام اس اچھی بات پر کریں گے, کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھی بات سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. ناظرین محترم, اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے بغیر آپ کی تعلیم آپ کے دماغ پر بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں, چاہے وہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی ہو. ناظرین محترم, اسی اچھی بات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. بلا لو یا رسول اللہ.